تیرے ذکر سے میری آبرو، تیرے ذکر سے میری آبرو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تو میرے کلام کا رنگ و بو، تو میرے کلام کا رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، جو چٹک کے غنچہ کھلے گا تو کرے وہ وصف تیرا بیان، جو چٹک کے غنچہ کھلے گا تو کرے وہ وصف تیرا بیان، ہے چمن چمن تیری گفتگو، ہے چمن چمن تیری گفتگو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، اور جو طلب کا بید ہے جانتے، وہ تجھی کو تجھ سے مانگتے، جو طلب کا بید ہے جانتے، وہ تجھی کو تجھ سے مانگتے، اور جو تیرے ہوئے ہیں انہی کا تو، جو تیرے ہوئے ہیں انہی کا تو، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج النبی ایک اسپیشل پروگرام جو ARYQTV پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور اس کی میزبانی کا شرف اس ذرہ ناچیز کو حاصل ہو رہا ہے۔ جناب، معراج النبی، المعراج والاسراء، یہ وہ ذو افشاں ذکر ہے کہ جو ابدیت کا عروج ہے اور محبوبیت کا انعام ہے۔ یہ وہ قرب اعلیٰ ہے کہ جہاں تک رسائی ہر ایک کے بس میں بھی نہیں اور ہر ایک کو نصیب بھی نہیں۔ جناب، یہ تاریخ انسانی کا
وہ محیر العقول واقعہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی بالکل بھی نہیں ہے، اور تاریخ عالم میں آج تک کسی انسان کو حضور سے پہلے بھی نہ ایسا انویٹیشن آیا اور نہ ایسا بلاوا حضور کے بعد کسی نے پایا ہے۔ تو جناب بلاوا عرش اعظم سے ملا ہے، میرے سرکار کا رتبہ بڑا ہے۔ بلاوا عرش اعظم سے ملا ہے، میرے سرکار کا رتبہ بڑا ہے، اور کوئی پوچھے اگر معراج کیا ہے تو کہیے چاہتوں کی انتہا ہے، اور دھڑکتی نبض پتھر ہو گئی ہے، دھڑکتی نبض پتھر ہو گئی ہے، یوں رب کا لاڈلا رب سے ملا ہے، یوں رب کا لاڈلا رب سے ملا ہے، اور کھڑے ہیں سب پیمبر صف بنا کر، کھڑے ہیں سب پیمبر صف بنا کر، امام الانبیاء کی اقتدا ہے، وہ صدیوں کے سفر کا پل میں کٹنا، یہ اعجاز محمد مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا ہیں پہنچے لامکاں تک، بشر کتنا قریب کبریا ہے، ندا یہ سوچ کر میں سر بخم ہوں، سفر معراج کا ایک معجزہ ہے۔ تو جناب آج اس معجزاتی سفر کا احوال بیان ہوگا، ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، ماشاء اللہ ذی خرد، ذی علم اور ذی احترام، محترمہ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ میری پہلی مہمان، سلامت کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے مزاج گرامی، اللہ کا احسان ہے ندا۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے ماشاء اللہ۔ اور میری دوسری مہمان اسکالر ماشاء اللہ خوبصورت عربی لحن رکھتی ہیں اور شائستہ لب و لہجہ ہے، ہم انہیں بھی پسند کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ جہان شاہ، انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، اور ہم آپ کے لیے بھی بہت دعا گو ہیں، اور آپ کے لیے ہمیشہ ہی دعائیں رہتی ہیں میرے دل میں، آپ کو معلوم ہے۔ ہماری جو تیسری مہمان ہیں ماشاء اللہ، ان کی خوبصورت آواز سے اور دل نشیں انداز سے ہم نے آج کا یہ اسپیشل دین اور خواتین شروع کیا ہے، اور انہیں کون نہیں جانتا، ماشاء اللہ خوبصورت لحن رکھتی ہیں اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل ایمان کا دعویٰ بھی یہی ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشاری کا یہ عالم ہے کہ آج اس معجزاتی سفر کا احوال بیان ہوگا۔ تو ایک پیارا سا نام جو حضور کی ثنا و توصیف کا حوالہ بھی رکھتی ہیں اور پہچان بھی، محترمہ حوریہ فہیم، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ بہت خوبصورت آغاز آپ کی جانب سے ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سوالات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ، آپ کی حیات مبارکہ کا عظیم ترین معجزہ یہ جو سفر معراج ہے، میں چاہتی ہوں اس کا احوال بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا معراج کی رات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار فضیلت عطا فرمائی، نبوت، رسالت، ہدایت، رحمت، فرشتوں کا آپ پر درود پاک بھیجنا، قرآن پاک کا آپ پر نازل ہونا، اور معراج کا سفر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا، لیکن ندا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپے معجزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر پیغمبر کو عزت، توقیر، بلندی فرش پر عطا کی، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت، توقیر، بلندی عرش پر عطا کی، فرش زمیں سے عرش بری پر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ بے شک، سبحان سفر معراج قرب الہی کی انتہا کا نام، سفر معراج بندگی کی معراج، عشق و محبت کی معراج، انسانیت کی معراج، اتنا بلند مرتبہ نہ کسی کو عطا ہوا ہے اور نہ کسی کو عطا ہوگا۔ دیکھیں ندا، یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ انسان جب کوئی سفر کرتا ہے تو اپنا سفر نامہ تحریر کرتا ہے۔ جیسا کہ ابن بطوطہ نے ہندوستان کا سفر کیا تو اپنا سفر نامہ تحریر کیا۔ معراج کا سفر ایک ایسا سفر ہے جس کے بارے میں ارشاد ہوا کہ آج کی رات وہ مقدس رات ہے جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو
مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، بے شک جسے ہم نے برکت دی تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک۔ واقع معراج مقدس راتوں کی چند ساعتوں میں رونما ہوا۔ جی۔ یہ وہ مقدس رات تھی جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ اور دیکھیے یہ واقعہ ہجرت سے قبل 27 رجب کی رات کو پیش آیا۔ سبحان اللہ۔ واقعی معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان بڑے واقعات میں سے ہے جسے دنیا میں سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ بے شک۔ تاریخ اس واقعے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہے اور سب کو ملا کر ایک ایسا نظر افروز دلچسپ سفرنامہ تیار ہو جاتا ہے جس کی مثال انسانی لٹریچر کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بے شک۔ بلا شبہ ایمان عشق رسول سے سرشار مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے عظیم المرتبت محبوب خدا کی امت میں پیدا کیا جسے حالت شعور میں زمین اور آسمان کی سیر کرائی۔ بے شک۔ اس واقعے کو شش و پنج میں گرفتار ہو کر لوگ اس واقعے کی گتھیاں سلجھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن معجزات وہی ہوتے ہیں جو عقل سے بالاتر ہوں، اور معجزات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنا ہی بدعقلی کی نشانی ہے۔ واہ، بے شک، سبحان اللہ۔ جناب ہمارے ساتھ جہان شاہ بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو فرماتی ہیں۔ اس وقت ایک بریک لے رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا ذکر ہے، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے۔ حاضر ہوتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب آپ دیکھ رہے ہیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسپیشل پروگرام جو دین اور خواتین کی انتظامیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہے، اور ہمارے ساتھ آپ کی پسندیدہ اسکالرز موجود ہیں، پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور جہان شاہ صاحبہ موجود ہیں، اور ہم سب کی پسندیدہ حوریہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ جو سفر معراج ہے اس کے حوالے سے اس معجزاتی سفر کا احوال بہت خوبصورتی کے ساتھ پروفیسر صاحبہ نے بیان کیا ہے، مراحل و مشاہدات کے حوالے سے اس کا احوال بیان کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، وصلی اللہ علی سیدنا محمد امام الانبیاء علیہ افضل الصلاة وتم التسلیم۔ اما بعد، دیکھنے والوں کو اور یہاں پر موجود لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ معراج کا واقعہ جو ہے وہ ہجرت سے 3 سال قبل اور بعثت کے 10 سال بعد واقع ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کفار مکہ سے، قریش سے بہت زیادہ رنج و غم میں تھے، بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ اس دن بہت زیادہ ان کے ساتھ کچھ ایسے حوادث ہوئے تھے جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھے۔ وہ اپنے گھر جا کر نہیں آرام فرمانے کے لیے گئے، وہ ہانی جو ان کی چچزاد بہن تھی وہ ان کے پاس جو ہے وہ ان کے گھر میں آرام فرمانے کے لیے گئے۔ وہاں پر جبریل امین جو ہے وہ وہاں پر علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو جگایا رات کے کسی پہر میں، اور ان کو حطیم میں لے کر گئے۔ حطیم وہ ایریا ہے کعبۃ المشرفہ کے پاس، یعنی کہ وہ کعبہ کا ہی ایریا ہے۔ جب قریش جو ہے وہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے پاس کچھ اموال زیادہ نہیں تھے، تو اس وجہ سے اس ایریا کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت تھی کہ اس کو چھوڑ دیا تھا تاکہ جو لوگ اندر نماز نہیں پڑھ سکتے وہ وہاں پر نماز پڑھیں۔ تو وہاں پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ ان کا سینہ چاک کیا ہے اور ان کے دل مبارک کو نکالا ہے، اور دو جو ہے وہ انا لے کر آئے، ایک جو ہے وہ زمزم سے بھرا ہوا تھا، ایک نور سے بھرا ہوا تھا۔ تو یہ جو ہے یہ ایک طریقے کی اوپن ہارٹ سرجری ہے، تو اس کو ایک کانسیپٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے۔ تو اس کو نکالا ہے ان کے دل مبارک کو، پھر اس کو جو ہے وہ غسل کیا ہے زمزم سے، اس کے بعد پھر نور سے اس کو غسل کیا ہے، اور اس کے بعد اس کو واپس لگا کے اپنا ہاتھ جو ہے اس پر پھیرا ہے، تو وہ ایز اٹ از ویسے ہی جو ہے وہ بند ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 50,000 فرشتوں کی فوج ان کے استقبال کے لیے اور ان کو لے جانے کے لیے وہ وہاں پر جو ہے وہ بیت الحرام میں تشریف لائی تھی، اور ان کی یعنی کہ ایک سواری ان کے ساتھ آئی تھی جو کہ ایک سفید کلر کی سواری تھی جس کو براق کہا جاتا ہے، جو کہ گھوڑے سے تھوڑی سی چھوٹی تھی اور گدھے سے تھوڑی سی جو ہے وہ بڑی تھی۔ یہ اس کی ہیئت ہے، اور وہ بہت زیادہ تیز سواری تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہاں تک میری نظر جاتی تھی وہاں پر ان کا ایک ایک قدم جاتا تھا، تو اتنی زیادہ اس کی رفتار وہ تیز تھی۔ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو ان سے کیا فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک طریقے کا دلاسا دینا چاہتے ہیں، تسلی دینا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ بہت تکلیف کی حالت میں سوئے ہیں، تو اس طریقے سے اپنے پاس بلا کر اپنے حبیب کو جو ہے وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس چیز کی اجابت نہیں کی، تھوڑا سا توقف کیا ہے،
توقف کر کے وہ کیا بولتے ہیں، اس بات پہ ہم لوگوں کو فخر بھی ہونا چاہیے، کہیں نہ کہیں شرم بھی آنی چاہیے، کہیں نہ کہیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے کہ آج ہم کہاں اسٹینڈ کرتے ہیں ان کی محبت کے آگے، کہ انہوں نے اس چیز سے پہلے اس چیز کا سوال رکھا کہ میری امت کا کیا ہوگا جب وہ پل صراط سے گزرے گی۔ تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گی ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو پھر ان کے دل میں ایک اطمینان جو ہے وہ آ گیا، پھر انہوں نے جو ہے وہ اپنی سواری کو جو ہے وہ اپنی جو سفر تھا اس کا آغاز کیا۔ سفر معراج جو ہے وہ الاسراء والمعراج ہے۔ اسراء جو ہے وہ اس پہلے مرحلے کو کہتے ہیں جہاں سے مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر ہوا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان سے یہ ایک واحد صورت ہے جو سبحان سے سٹارٹ ہوئی ہے۔ سبحان مطلب پاک ہے وہ ذات، ہر چیز سے منزہ ہے، ہر چیز سے پاک ہے وہ ذات۔ اسرا بعبدہ، الف آتا ہے، اسرا مطلب ایک مخاطب کیا ہے کہ اسرا، الف اسرا، بعبدہ با لگنا یہاں پر ضروری نہیں تھا لیکن پھر بھی با لگایا ایک اپنائیت دکھانے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی اپنائیت، کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس عمل کو کیا ہے، خود اپنی خوشی سے اپنی جو ایک ان سے محبت تھی اس چیز کے ذریعے اس چیز کو بیان کی۔ تو بہت زیادہ تاکید ہے اس چیز میں، خاص اور ہے با نا کو تو وہ جی الفاظ بھی بڑے محتاط ہیں اور بہت خاص ہیں، اس لیے وہ وہاں بھی لگائے نا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بعبدہ لیلا من المسجد الاقصی، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی التي بارکنا حولہ، وہاں پہ ساری برکتیں ہیں وہاں پہ، جیسے کہ آپ نے بھی اس بات کو بیان کیا۔ اب وہ جب ان کو اٹھا کے وہاں پر لے کر جا رہے ہیں براق میں، تو وہ بہت سارے مراحل وہاں پر بھی، سفر کے بھی بہت سارے مراحل تھے، بہت ساری جگہوں سے ان کا گزر ہوا جہاں پہ جبریل امین ان کو بتاتے جا رہے تھے کہاں کہاں سے آپ کا ذکر ہو رہا ہے، کہاں کہاں سے آپ کا گزر ہو رہا ہے۔ مدینہ سے ان کا گزر ہوا تو یہ بولا کہ آپ کی مکان ہجرت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قبر مبارک سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ اپنی قبر مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ تھوڑا آگے بڑھے تو فرعون کی جو ہے وہ جاریہ کی خوشبو آئی، تو انہوں نے پوچھا خوشبو کس چیز کی، انہوں نے کہا فرعون کی جاریہ تھی، باندھی تھی، یہ ان کی جو ہے وہ قبر مبارک ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسجد الاقصی میں پہنچے جہاں پر سارے کے سارے جو انبیاء ہیں وہ ان کے انتظار میں صفوف بنا کر کھڑے ہوئے تھے ان کے استقبال کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس دروازے سے داخل کیا وہ دروازہ خود بخود ان کے لیے کھل گیا، اور وہ باب محمد کہلایا جاتا ہے وہ دروازہ۔ تو وہاں سے پھر وہ داخل ہوئے، انہوں نے پورے کے پورے انبیاء کی امامت کی، ان کو نماز پڑھائی، اور براق کو جو ہے وہ اسپیسیفک ایک جگہ ہے وہاں پر باندھ دیا جبریل امین علیہ السلام نے، اپنی انگلی کے اشارے سے جو ہے وہاں پر ایک سوراخ کیا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ باندھ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسراء کا مرحلہ تھا یہ یہاں پر ختم ہو گیا۔ اب معراج کا واقعہ ہے۔ سورۃ الاسراء جو ہے وہ اسراء کے واقعے کو بیان کرتی ہے، سورۃ النجم جو ہے وہ معراج کے واقعے کو بیان کرتی ہے۔ والنجم اذا ہوا سے لے کر لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، پہلی آیت سے لے کے 18ویں آیت تک پورا اس چیز کو جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ پھر جو ہے وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ پہلے آسمان پر گئے، جب پہلے آسمان پر گئے تو انہوں نے دستک دی، استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، سب کو موجود ہے، سب حاضر ہیں وہاں پر، سب جو ہے وہ اس چیز کا یعنی کہ ایک طریقے سے بےتاب بھی ہیں دیکھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ایک طریقہ کار کو فالو کر رہے ہیں کہ دستک دے رہے ہیں پہلے آسمان پہ، اس کے بعد اہتمام ہے اس میں کہ دستک دی جا رہی ہے، وہاں سے پوچھتا ہے فرشتہ کہ کون ہے، تو جبریل امین کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پھر یہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اس کو دروازے کو کھولتے ہیں، مرحباً کہتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، مرحباً بالابن الکریم والعبد الکریم والرسول الکریم، اس طریقے سے ان کا استقبال کرتے ہیں کہ اے بیٹے تمہارا جو ہے وہ خوش آمدید ہے، اے رسول تمہارا خوش آمدید ہے۔ اس کے بعد دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی اسی طرح مرحباً بالاخ الکریم، بہت اچھے بھائی سے ملاقات ہوئی ہے، مرحباً، اور بہت اچھے رسول سے، نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پھر تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے، وہ بھی اسی طریقے کار سے سارا چل رہا ہے، پھر ادریس علیہ السلام سے، پھر جو ہے وہ 5ویں آسمان میں ہارون علیہ السلام سے، پھر 6ٹھے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے، پھر 7ویں آسمان میں جو ہے وہ روایات میں تھوڑا سا اختلاف ہے کہ وہ بیت المعمور کے جو ہے وہ ٹیک لگا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے پاس گئے ہیں ان کے اکرام کے لیے، کیونکہ ان کے دادا ہیں تو ان کے اکرام کے لیے گئے ہیں، یہ بھی ایک روایت ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خود چل کے ان کے پاس آئے ہیں اور ان کا استقبال کیا ہے، اور ان کو بیٹا کہہ کر ان کو بلایا ہے اور ان کا استقبال کیا، ان کا اکرام کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ قافلہ جو ہے وہ ان کو لے کر جب آگے پہنچتا ہے، وہ جو ہے وہ
اب اس سے آگے کے مراحل ہیں. اس سے آگے کے مراحل کیا ہیں؟ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, کہ پھر اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہو رہی ہے. ایک پوائنٹ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر جبریل امین جو ہے وہ آ کر کہتے ہیں کہ اب یہاں کے بعد میری رسائی نہیں ہے, اگر میں یہاں سے ایک بالش بھی آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے. تو یہ ظاہر سی بات ہے ان کا ایکسس نہیں تھا وہاں پر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں. تو پھر کس چیز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ پورا یہ کنورسیشن ہے تحیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں, پوری کنورسیشن ہے. تحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ سارے کے سارے احوال ہیں اس چیز کے. اس کے بعد یہ کہ فکان قاب قوسین کیا چیز ہے؟ عرب میں یہ چیز دستور میں تھی کہ جب کوئی بھی لوگ جو جن کے بیچ میں اختلاف ہوتا تھا یا دور ہوئے ہوئے ہوتے تھے, ان کے بیچ میں جب صلح ہوتی تھی تو اپنے دونوں تیر کے جو کمان ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ملا کے اس چیز کو یہ بیان کرتے تھے کہ یہاں پر اب ان کی صلح ہو گئی ہے. تو اس چیز کو اس سے جو ہے وہ ڈیفائن کیا ہے اس آیت میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ویسے ہی ماشاء اللہ ایسا دل افروز سفر ہے اور ایک ایسا محیر العقول واقعہ ہے کہ عقل انسانی تو نہیں سمجھ پائے گی. لیکن آپا جس طرح آپ نے بیان کیا, مجھے لگ رہا ہے کہ بات آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ تشنہ رہ گئی ہے, لیکن کیا کیجیے. اچھا, کب سے یہ واقعہ ہزاروں برس گزر گئے, اس سے بھی زیادہ برس گزر گئے, لیکن سنانے والے کو بھی تازہ لگ رہا ہے اور سننے والا بھی محظوظ ہوئے جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک اعجاز ہے. اور دیکھیں یہ بھی تو ندا پتہ چل جاتا ہے کہ پروردگار عالم خالق کائنات ہے, مالک کائنات ہے, وہ جب جو چاہے کر سکتا ہے. تو ہمارا تو ایمان و یقینی اس بات پر ہے. آپ تحائف کے حوالے سے بات کیجئے. اس معجزاتی سفر کے بعد کیا کیا تحائف ملے یا اسی کے دوران؟ جی بالکل. دیکھیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک رجب کے چاند کی پہلی تاریخ پر پڑتی تو دستے دعا بلند فرماتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے رجب و شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. دیکھیے رجب میں نیکیاں دوگنی کر دی جاتی ہیں, شعبان میں برائیاں مٹا دی جاتی ہیں, رمضان میں بزرگیوں کا انتظام کیا جاتا ہے. اتنا مبارک اور مقدس مہینہ ہم پر سائے فگن ہے. اس سفر مبارک میں رسول رحمت کی آمد کی خوشی میں پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو اپنی رحمتوں اور نوازشوں سے نوازا. اس سفر رحمت میں پروردگار عالم نے امت محمدیہ کو 3 اعزاز اور انعامات عطا کیے. پہلا اعزاز اور انعام نماز کا ہے, جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے معراج المومنین کہا. دوسرا اعزاز اور انعام جو ہے امت محمدیہ کے لیے رحمت, کفار کے مقابلے میں نصرت اور دعاؤں کی قبولیت کا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا, اللہ تعالیٰ اس کی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے. اس شب میں پروردگار عالم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی انعامات اور تحائف عطا کیے کہ جو شخص ایک نیکی کرے گا, نیکی کرنے کا ارادہ کرے گا اور کسی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر پائے تو اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا. اور جو شخص گناہ کرنے کا ارادہ کرے اور گناہ نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہ لکھا جائے گا. اتنے خوبصورت تحائف امت محمدیہ کو عطا ہوئے اس رات میں. دیکھیے ندا, دراصل شب معراج, سفر معراج, واقع معراج ہمارے لیے غور و فکر کے لمحات فراہم کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ نشانیاں جو شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھائی گئیں, ہم اپنے سامنے رکھ کر خود اپنا جائزہ لیں. نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں, برائیوں اور گناہوں کی لغزشوں سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر سکیں, احکام شریعت کی اتباع کریں. واقع معراج ہر سال ہمیں سوتے سے جگاتا ہے کہ اٹھو, آنکھیں کھولو, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں واقع معراج سے سبق سیکھنے اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما جو شب معراج امت محمدیہ کو عطا ہوئی. اتنی مقدس رات, اتنا مقدس مہینہ ہمیں ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم جب کبھی میں نفس کے بہکاوے میں آ کر تاریک راستوں کا مسافر بننے لگوں تو اپنی نور کی روشنی سے مجھے ہدایت نصیب فرمانا. اللہم آمین. ماشاء اللہ. حکمتوں کے حوالے سے بات کریں گے, لیکن اس وقت مجھے ایک بریک لینی ہے. اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے, بس ابھی حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد ہم بات کریں گے سفر معراج کی حکمتوں کے تعلق سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور خواتین معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اسپیشل پروگرام ندا نسیم کاظمی کے ساتھ. ہمارے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور جہان شاہ موجود ہیں، جبکہ آپ کی پسندیدہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوریہ فہیم قادری بھی تشریف رکھتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ سفر معراج اپنے دامن میں کون کون سی حکمتوں کو پوشیدہ رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس چیز سے سٹارٹ کروں گی کہ اگر ہم لوگ بہت ادنا ہیں، بہت ادنا. اللہ تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو سوچ ہے، اس کے آگے تو ہم ایک ذرہ بھی نہیں ہے. شاید ذرہ بھی تھوڑا بڑا ہوگا، مجھ سے بھی زیادہ چھوٹے. ہم اگر کسی چیز کو بڑے اہتمام سے پلان کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری بہت ساری سوچ ہوتی ہے، بہت ساری پلاننگز ہوتی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے واقعے کو پلان کیا ہوتا ہے، اس کے ہر مراحل میں اتنی بڑی بڑی حکمتیں پوشیدہ تھیں کہ جہاں سے امہانی کے گھر سے اٹھا کے جبریل امین لے کر جاتے ہیں، پھر سینہ چاک کرتے ہیں. یہاں پر ایک سبق ملتا ہے کہ آنے والے دوروں میں یہ چیز ہوگی اور اوپن ہارٹ سرجریز ہوں گی. اس کے بعد جب ان کو لے کر جاتے ہیں، تیز رفتاری کو بیان کیا گیا ہے براق سے کہ ایسی سواریاں بھی آئیں گی اور ان میں جو ٹریول کرنا جو ہے وہ جائز بھی ہوگا، اس کو استعمال کیا جا سکے گا. تو اس چیز کا کانسیپٹ بھی مسلمانوں کو دے دیا. اس کے بعد جب وہ وہاں سے لے کر آسمانوں کا سفر کیا ہے تو اس چیز کا کانسیپٹ بھی دے دیا کہ راکٹس ہوں گے اور اس طریقے سے جو ہے وہ لوگ آگے جا کے اس طریقے کے سفر کریں گے. اب جو ہے آ جاتے ہیں مشاہدات کے اوپر. جیسے کہ مشاہدات میں جنت اور دوزخ کو دکھایا. رسول اللہ جب انسان کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے نا تو اس کے اثرات اس کے اوپر الگ طرح سے پڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے بے انتہا محبت تھی. اب اللہ تعالیٰ کی حکمت اس چیز میں کہ ان کو جنت بھی اپنی آنکھوں سے دکھائی، وہاں کے بھی سارے احوال دکھائے. وہاں پہ بلال بن رباح کے قدموں کی آہٹ بھی سنائی. وہاں پہ عمر بن الخطاب کی جو ہے وہ جو حور ہے ان کو بھی وہ وضو کرتے ہوئے جو ہے وہ دکھایا. تو مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں وہاں پر دکھائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود. پھر جہنم کے جتنے بھی مشاہدات تھے وہ سارے کے سارے بھی وہاں پر دکھائے تاکہ وہ جب واپس آئیں اور اگر امت کو تبلیغ کریں گے، ان کو بتائیں گے تو اس چیز کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے بیان کر سکیں، صحیح طریقے سے اس کو بتا سکیں کہ روزہ چھوڑنے والوں کی یہ جو ہے وہ ان کا عذاب ہے، اور جو لوگ عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں ان کا یہ عذاب ہے، جو لوگ شہادت زور دیتے ہیں، جو لوگ گواہی غلط گواہی دیتے ہیں ان کے کیا کیا عذاب ہے. تو یہ سب کچھ اپنے آنکھوں سے دکھانے میں کتنی ساری مصلحت تھی ان کی اللہ تعالیٰ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود وہاں پر لے کر گئے. پھر اپنی ملاقات میں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر جبریل امین جو ہے وہ وہاں پر انٹر ہی نہیں ہو سکتے، جا ہی نہیں سکتے کہ ان کے پر جل جائیں گے. وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کہ آج کے دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس چیز کو صحیح سے سمجھ نہیں پاتے. میں ان کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ آپ معراج کے واقعے کو صحیح طریقے سے پڑھ کے سمجھ لیں، آپ کو ان کا مرتبہ سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ کیا چیز ہے. کہ وہ اگر آپ ان کو بشر بھی کہتے ہیں تو وہ کیسے بشر ہیں، وہ وجہ تخلیق کائنات ہیں. جب وہ دنیا سے چلے گئے تو دنیا کو تھام دیا گیا، وہاں پہ ختم ہو گیا. ٹائم ٹریول یہاں پہ سمجھ میں آتا ہے ہم کو کہ ٹائم ٹریول کیا چیز ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یہ پاسبل ہے. جن کی وجہ سے دنیا وجود میں آئی ہے، جب وہ دنیا سے جو ہے وہ باہر جا رہے ہیں تو دنیا تھم گئی، ختم ہو گئی. اس کا مقصد ہی پورا کا پورا ختم ہو جاتا ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ کنڈی بھی ہل رہی ہے، وہ بستر بھی گرم ہے، وہ سلوٹیں بھی ویسے، سب کچھ ویسے کا ویسے ہی ہے. اور ایک رات کے اندر یہ پاسبل نہیں ہے. عقل اس بات کو سمجھ نہیں پاتی کہ کیا اس طرح سے پاسبل ہے کہ جو مہینوں کا سفر مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا تھا وہ لمحوں میں طے ہو گیا اور ایک رات میں طے ہو گیا. اور پھر آسمانوں کا، جنت دوزخ کا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا، وہ سارے کا سارا ایک لمحے میں کیسے طے ہو گیا؟ وہ صرف اسی وجہ سے طے ہوا کیونکہ دنیا اس وقت روک دی گئی تھی. اس وقت یہاں پر کچھ کسی چیز کا مقصد ہی نہیں تھا، خالی ہو گئی تھی، سب کچھ ختم ہو گیا تھا. یہ سب سے بڑی حکمت ہے اس چیز کو سمجھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو سمجھانا. پھر اس کے بعد حکمت نماز کو، سارے کے سارے احکامات نیچے اتارے جا رہے ہیں، نماز کو بلا کر دیا جا رہا ہے. یہ سب سے بڑا تحفہ ہے، سب سے بڑا انعام ہے ہم لوگوں کے اوپر، اور جس کو کہ ہم بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے کہ پانچوں نمازیں بہت مشکل کچھ لوگ جو اہتمام کر پاتے ہیں. تو اس چیز کی اہمیت یہاں سے بھی بتائی گئی ہے. حکمت یہ ہے کہ وہ ایسی اتنی عظیم چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر پھر اس کو جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. اور اس میں یہ چیز بھی کہ ایک نیکی کا 10 کے برابر اجر ہوگا. یہ بھی نماز کے تھرو ہی بتایا گیا کہ نماز کا جو ثواب ہے ملے گا 50 نمازوں کا ہی، لیکن پڑھنی 5 ہیں. یہ بھی رخصت ہے امت محمدیہ کے اوپر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو بتایا گیا اور امت محمدیہ کی بھی اہمیت کو بتایا گیا. معراج اپنے آپ میں جب آپ رنجور تھے، غمگین تھے، افسردہ تھے تو کتنی بڑی تسلی ہے اللہ کی جانب سے. میں چاہتی ہوں کہ ہمیں کیا پیغام لینا چاہیے اس سفر سے، اور اس مبارک اور بابرکت رات کو کس طرح سے گزارنا چاہیے؟
देखिए कितने सादत मंद वो लोग हैं जिन रातों में जाकर इबादत करते हैं, गिरिया उजारी के साथ अल्लाह के हुजूर तौबा करते हैं अपने गुनाहों पर और अपने रब को राज़ी करके अपने गुनाहों का बोझ हल्का करते हैं। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब बड़ी अज़मत और बुज़ुर्गी वाला महीना है। इस रात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल की अदायगी करना चाहिए। इस रात को अपने रब के हुजूर रो रो कर तौबा करना चाहिए कि अल्लाह तो गफूरुर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाना। और इस रात में जो कि दुआओं की कबूलियत की भी रात है, तौबा की भी रात है। अल्लाह ताला से हम अपने गुनाहों पर तौबा करें ताकि परवरदिगार आलम हमारी शरक से भी करीब है, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए और हमारी तौबा को भी कबूल फरमाए। देखिए जब वाक़ई मेराज सफ़र मेराज में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा किया और जब जन्नत का मुशाहिदा किया तो एक नहर देखी जो दूध से ज़्यादा जो थी वो सफ़ेद थी और शहद से ज़्यादा मीठी थी। तो जिब्राइल से कहा, जिब्राइल ये नहर किस लोगों के लिए? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह ये उन लोगों के लिए जो माह रजब में आप पर कसरत से दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। तो इन रातों को, इन दिनों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद व सलाम के नजराने पेश करने चाहिए। और देखिए इतना मुबारक महीना हमें मिला है तो अल्लाह ताला ने हमें इतनी मुबारक रात अता फरमाई, तो इन रातों को हम अपने गुनाहों पर तौबा इस्तग़फ़ार करें, रोज़ा रखें, नवाफिल की अदायगी करें, रातें कुरान पाक के साथ बसर करें ताकि हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमें आखिरत भी संवर जाए। क्या पैगाम देंगी जिहान शाह आखिर में? मैं पैगाम तो फिर से दोबारा इसी चीज़ के ऊपर आना चाहूँगी कि नमाज की अहमियत को समझें और नमाज को अदा करें। चाहे आपको मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस करके, बहुत एम्फेसाइज़ करके, ताकीद करके ये बात कहूँगी कि भले एक वक्त का खाना छूट जाए लेकिन नमाज ना छूटे, आप सोना भूल जाएं लेकिन नमाज ना छूटे। आप ऐसे इसको इस तरीके से महसूस करें कि जैसे आपकी सांसें रुक जाएंगी अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। इतना ज़्यादा अपने आप को इस चीज़ से लगा लें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विसाल मुबारक का वक्त आ रहा है तब भी वो नमाज के बारे में बोल रहे हैं, जब खुतबतुल हज्जतुल वदा है तब भी वो नमाज के बारे में बोल रहे हैं। और नमाज की इतनी अहमियत गाहे बगाहे हर जगह इतनी ज़्यादा बताई गई है और हमारे दिलों में ये बात उतरी हुई नहीं है। नमाज पढ़ें भी खुशू और खुदू के साथ पढ़ें। क्या आप अल्लाह ताला के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला से मुकालमा है। आप उस वक्त अपनी सारी तकलीफ़ें जो है वो अल्लाह ताला से बयान कर सकते हैं। दिल का कनेक्शन अल्लाह ताला से जुड़ जाता है। जब बंदा जो है वो सजदे में जाता है तो सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला के करीब होता है। आप अपनी सारी की सारी तकलीफ़ें, सारी की सारी रंजो गम जो है वो सजदे में जाकर अल्लाह से बयान कर सकते हैं। तो आपकी जो है वो सारी की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपको जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से अजर व सवाब और अल्लाह ताला की तरफ से वो मंजिलत मिलेगी जो अल्लाह ताला की उम्मत मुहम्मदिया के लिए बेसिकली दी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर नाहिद अबरार साहिबा आपकी। हम शुक्रगुज़ार हैं माशा अल्लाह हमारी प्यारी सी स्कॉलर जिहान शाह आपकी और हमारी बहुत ही पसंदीदा सनाख्वा मोहतरमा हुरिया फ़हीम जो मुझे देख रही हैं। और हम खुद भी चाहते हैं कि इनकी खूबसूरत आवाज़ में एक कलाम प्रोग्राम में शामिल किया जाए। बहुत सारी हिकमतें, बहुत सारे पैगामात, बहुत सारे मैसेजेस सफ़र मेराज अपने दामन में लिए हुए है। अब ज़रूरत इस अमर की है कि आज की औरत, आज की माँ, आज की बहन, आज की बीवी, आज की बेटी उन तमाम मैसेजेस को समझे जो नमाज का हमें तोहफ़ा मिला है, इसको समझे। ख़वातीन बहुत सारे वहाँ पे ऐसे मामलात देखे गए जब हुजूर ने जन्नत और दोज़ख का मुशाहदा फरमाया और मनाजिर जब आपने दोज़ख के देखे तो वहाँ ख़वातीन को ज़्यादा अज़ाब हो रहा था। तो वो कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, वो कौन कौन से गुनाह हैं जो ख़वातीन करती हैं कि जिसकी बिना पर उन्हें वहाँ पे अज़ाब में मुब्तला देखा गया। तो जनाब ज़बान की हिफाजत, झूठ से बचना है, चुगली से बचना है, एहसान नहीं जताना है, शौहरों की फरमाबरदारी करनी है और किसी के पीठ पीछे जो है वो उसकी ग़ीबत नहीं करनी है, तो और नमाज की पाबंदी करनी है और दीगर ही बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन वक्त मुझे इजाज़त नहीं दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सफ़र मेराज की हिकमतों को समझने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तिबा करने की तौफ़ीक़ मरहमत फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हुरिया फ़हीम क़ादरी की खूबसूरत आवाज़ पे इख्तिताम करेंगे। अपने तालिब को मतलूब मिलने चले, अपने तालिब को मतलूब मिलने चले। आसमानों के रास्ते सवारे गए, नूर से थी
سجی راہ گزر نور کی، نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پہ بچھائے ستارے گئے، اپنے طالب سے مطلوب ملنے چلے، سب جہانوں سے رتبہ بڑا ہو گیا، ہر نبی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، ہر نبی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، عرش کا ان کے قدموں میں سر جھک گیا، عرش کا ان کے قدموں میں سر جھک گیا، لامکان پہ محمد ہمارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، اور بولے جبریل سے ذرا بے شاہدی، ساتھ چلنے کی مجھ میں تو طاقت نہیں، ساتھ چلنے کی مجھ میں تو طاقت نہیں، اور آگے بڑھنے کی مجھ میں تو طاقت نہیں، ہو کے حیران تکتے نظارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، اور عرش جھکتا رہا، آپ چلتے رہے، اور لامکان تک کا رستہ سمٹتا رہا، لامکان تک کا رستہ سمٹتا رہا، اور پردہ اٹھتا رہا، نور بڑھتا رہا، پردہ اٹھتا رہا، نور بڑھتا رہا، خوب جلووں سے جلوے نکھارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب ملنے چلے، آسمانوں کے راستے سوارے گئے، نور تھی سجی راہ گزر نور کی، نور سے تھی سجی راہ گزر نور کی، ہر قدم پہ بچھائے ستارے گئے، اپنے طالب کو مطلوب